بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، جس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اب میں اپنی کہانی کی طرف چلتی ہوں۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے ظلم کبھی نہیں بھولتا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور اسے پڑھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو خود سکھائیے، پڑھائیے۔ ایک نیک بزرگ بڑے درویش عالی بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگے۔ اسباب مکمل ہو گئے، قرآن مجید پڑھایا، حدیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی تو دستار ہو گئی، فارغ ہو گئی۔ تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ صبح شہزادہ استاد صاحب سے ملنے گیا تو استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں دورہ پکڑ لیا اور مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں تھی، بلا وجہ بچے کو مارا۔ بچہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، لیکن استاد صاحب نے مجھے بہت مارا ہے۔ بادشاہ سیانے تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی، میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے والدہ سے بات کی تو اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھی۔ یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا اور کہنے لگے شہزادے حکم ہو مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا میں شہزادہ نہیں ہوں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال گزر گئے ہیں، آپ نے مجھے مارا تھا اور وہ آپ نے زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا۔ تو نے نہ تو میری روح سے درد گیا ہے اور نہ ہی جسم سے درد گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج بااختیار ہوں۔ یوں سب سے پہلا حکم آپ کو ہی دے کر بلایا ہے، بتائیے کیوں مارا تھا، میری زیادتی بتائیے۔ تو بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی اور کہنے لگا بیٹے بس آج کے دن ہی کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ شہزادہ کہنے لگا استاد صاحب کس لیے مارا تھا، مجھے بھی تو سمجھائیے۔ آپ فرمانے لگے بیٹے کتنی دیر ہو گئی ہے تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم نہیں بھولے تو نہیں نا، درد ختم تو نہیں نا ہوئی، کیا 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے بات محو ہوئی؟ تو کہا استاد جی روز رات کو یاد آتا تھا کہ استاد کہنے لگے تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو نے ظلم کرے گا تو اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا۔ اور یہ یاد رکھنا تو آج بااختیار ہوا ہے تو نے مجھے بلا لیا، اور قیامت کے دن غریب بااختیار ہو جائے گا، مظلوم بے اختیار ہو جائے گا، وہ کریم بارگاہ کے اندر اس کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ غریب بلائیں گے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔